أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کرے کسی بستی کو، حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافرمانی کی، اس میں تب ثابت ہو گئی ان پر بات، پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر، اور بہت غارت کر دی ہم نے قرن نوح کے پیچھے، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا، دیکھنے والا۔ ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلدی دے، ہم اس کو اسی میں جتنا چاہے، جس کو چاہے، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کے واسطے دوزخ، داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر، اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے، اور وہ یقین پر ہے، سو ایسوں کی دوڑ ٹھکانے لگی ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو اور ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے، اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھ کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت۔ محترم بزرگان دین، کچھ روز سفر پہ ہونے کی بنیاد پر تفسیر رکی ہوئی تھی، آج الحمدللہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اس سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ پہنچ جائے اور پھر بھی وہ اطاعت نہ کریں، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، جب ہم کسی بستی کو جو اپنے کفر و نافرمانی کی وجہ سے بمقتضائے حکمت الہیہ ہلاک کرنے کے قابل ہو، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بعثت رسول سے پہلے ہلاک نہیں کرتے۔ مطلب جب تک اللہ تعالیٰ کسی رسول کو اس بستی میں نہیں بھیجتے اپنے پیغام کو لے کر، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بستی کو ہلاک نہیں کرتے، بلکہ
پہلے کسی رسول کی معرفت پر اس بستی کے خوش عیش یعنی امیر و رئیس لوگوں کو خصوصاً اور دوسرے عوام کو عموماً ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ کہنا نہیں مانتے بلکہ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی عادت کے موافق ہم نے بہت سے امتوں کو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان کے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا ہے، جیسے عاد و سمود وغیرہ۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے، اس لیے من بعد نوح پر اکتفا کیا گیا، خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شروع صورت میں آیت ذریۃ من حملنا مع نوح، لفظ حملنا سے طوفان نوح کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اس کو قوم نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دے کر یہاں ما بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے، تو جیسا کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اندر اللہ رسول کو نہیں بھیجتے۔ رسول کو بھیج کر، نبی اور پیغمبر کو بھیج کر اللہ اپنی حجت کو پوری کرتے ہیں۔ تب دیکھتے ہیں قوم کے رئیس لوگ، مالدار لوگ، عوام، عموماً جنتا یہ پیغام حق کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتے ہیں تو بہت سمجھانے کے بعد، بہت مہلت دینے کے بعد اللہ اس قوم پر عذاب کو بھیجتے ہیں۔ ایک دم کسی قوم پر اللہ عذاب کو بولو نہیں بھیجتے ہیں، ایک دم کبھی بھی کسی قوم کو اللہ نے نہیں پکڑا ہے۔ پہلے نبی اور رسول کو بھیج کر اب نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب 950 سال کی محنت کے بعد اس قوم کے لوگ سرکش بنے رہے، بتوں کو مانتے رہے اور نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو 950 سال کے بعد اللہ نے اس قوم کو پکڑا ہے، ایک دم نہیں پکڑا ہے۔ فرعون کو ایک دم نہیں پکڑا ہے، 400 سال تک اللہ نے اس کو حکومت کرنے کی مہلت دی ہے، تب آخر میں جا کر اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے رب ہیں۔ ظلم جب حد سے آگے نکل جاتا ہے تب اللہ پکڑنے کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ گناہ کرے گا اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جاننے والے بھی رب ہے اور اللہ دیکھنے والے بھی رب ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو جیسا کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کو سزا ملتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ فطری طور پر عوام اپنے مالداروں اور حاکموں کے اخلاق سے و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ فطری طور پر جنتا اور عوام، سادے اور سیدھے لوگ اپنے حاکم مالداروں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور جب قوم کے مالدار لوگ اور قوم کے خوشحال لوگ اور قوم کے حاکم بد اخلاق بن جاتے ہیں تو قوم بھی بد اخلاق بن جاتی ہے۔
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ عیش پرستی میں پڑھ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے تو قوم کے اعمال بد کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ بھئی لوگ دیکھتے ہیں نا کون کس کو مانتا ہے۔ اگر کسی قوم کا مالدار آدمی، رئیس آدمی، حاکم آدمی اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ میں ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ قوم کا بڑا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، رئیس آدمی ہے اور حاکم وقت بھی ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس نے جس راستے کو پسند کیا ہے وہ راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی بگڑ جائے یہی ان کی زندگی خراب ہو جائے، بد اخلاق بن جائے تو قوم کے عام لوگ ان کے بد اخلاقی کو دیکھ کر وہ بھی بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر جو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر ظلم ہوا، اس میں قوم کے رئیس اور سرداروں کا زیادہ ہاتھ تھا۔ کتنے ایسے سردار تھے جو آپ کے خلاف تھے، جب سردار خلاف بنے تو عام جنتا بھی بولو نا آپ کے خلاف بنے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال قوم کے مالدار لوگوں پر بہت ساری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت مذکورہ میں، اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کا اور ان کی سزا کا جو بیان فرمایا تو اس کے لیے الفاظ من کان یرید العاجلہ استعمال فرمائے، جو استمرار و دوام پر دلالت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جہنم صرف اس صورت میں ہے کہ ان کے ہر عمل میں ہر وقت صرف دنیا کے غرض چھائی ہو، آخرت کے طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو، اور ارادہ آخرت کرنے اور اس کی جزا کے بیان میں لفظ اراد الآخرہ کا استعمال فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت بھی جس عمل میں آخرت کا ارادہ اور نیت کر لے گا اس کا وہ عمل مقبول ہو جائے گا، خواہ کسی دوسرے عمل کی نیت میں کوئی فساد بھی شامل ہو گیا ہو۔ بہرحال صرف کافر منکر آخرت کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اور دوسرا حال مومن کا ہے، اس کا وہ عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ آخرت کے لیے ہو اور باقی شرائط بھی موجود ہو وہ مقبول ہو جائیں گا، اور اس کے بھی جس عمل میں اخلاص نہ ہو یا دوسرے شرطیں مفقود ہو وہ مقبول نہیں ہوں گا۔ دیکھو اللہ کے پاس اخلاص ہے، بولو کیا ہے؟ تم جو بھی عمل کرو آخرت کے واسطے کرو، اخلاص کے ساتھ میں کرو، صحیح نیت کے ساتھ میں کرو تو اللہ کے پاس مقبول ہے اور اچھا بھی عمل ہے۔ لیکن آپ دنیا کے واسطے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو، میری شان بڑھے، لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا مالدار ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، یہ عمل صرف دنیا کے واسطے ہو رہا ہے، رب کے واسطے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے عمل کرے آخرت میں اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے دیں گے۔ مرنے سے پہلے اللہ اس کو، جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک یہودی مرنے لگا، مچھلی کھانے کی طلب پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جاؤ سمندر کی مچھلی اس کے تالاب میں ڈال دو، سمندر کی مچھلی اس کے تالاب میں ڈال دو۔ تالاب میں ڈال دی گئی،
پھر اس کے گھر کے لوگوں نے تالاب میں مچھلی کو دیکھ کر کہا اس کی خواہش مچھلی کھانے کی ہے۔ اس مچھلی کو پکڑ کر مچھلی بنا کر اس کو کھلا دیا گیا، کھانے کے بعد مر گیا۔ فرشتے نے پوچھا یا اللہ یہ تو یہودی تھا، آپ کا نافرمان تھا اور آپ نے اس کو مچھلی کھلائی، دریا کی مچھلی اس کے تالاب میں اس کے حوض میں ڈالی، پھر وہاں سے گھر کے لوگوں نے پکڑی آپ نے کھلا دی، یہ تو آپ کا نافرمان ہے۔ اللہ نے کہا اس کی زندگی میں بہت اچھے اعمال کیا تھا، ہم نے سارا بدلہ اس کو دے دیا، لیکن ایک اچھے عمل کا بدلہ باقی تھا، اب اس کا آخری وقت ہے، آخرت میں اس کا کوئی عمل ہمارے پاس مقبول نہیں ہے۔ ہم نے چاہا کہ جو اس نے اچھا عمل کیا تھا ابھی اس کا بدلہ ہم نے دیا نہیں، یہ مچھلی کھلا کر اس کا بدلہ ہم نے دے دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، نجومی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کا عمل آخرت میں اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور مسلمان ہیں لیکن نیت میں شک ہیں۔ جی سردی کے موسم کے اندر لوگوں کو گرم کپڑے پہنا رہا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، جی 5 چادریں لوگوں کو اڑا دیا، 10 لوگوں کو پہنا دیا، اس کی فوٹوز نکالی، یہ سب ریا ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ سب دکھلاوا ہے۔ کرنا ہے تو اللہ کے واسطے کرو۔ میرے حضور نے کہا سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین اگر مسلمان بھی ہیں لیکن نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں شک ہیں، تو یہ اس کا عمل آخرت میں بولو قابل قبول۔ جیسا ایک آدمی آیا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اب اس واسطے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اچھا حاجی صاحب ہے، ولی کامل ہے، بہت لمبا رکوع کرتے تو لمبا رکوع کر دیا۔ حضور نے کہا ایسے شرک سے بچو۔ کیا یہ شرک ہے؟ یہ آپ کی نماز اللہ کے واسطے نہیں لوگوں کے واسطے ہو گئی۔ آپ لوگوں کے سامنے لمبے رکوع کر رہے ہیں، لمبے سجدے، جیسی آپ ریئل نماز پڑھتے ہیں ویسے ریئل نماز پڑھیے، لوگ دیکھے نہ دیکھے اس سے رب کے واسطے پڑھ رہے نا۔ حضور نے کہا یہ شرک ہے اور یہ شرک خفی ہے جو دکھ کر نہیں آتا ہے۔ بھئی ایک آدمی پتھر کی پوجا کر لیا وہ دکھ کر آئیں گا، اللہ نے ہدایت دے توبہ کر لیں گا، لیکن یہ شرک دکھ کر نہیں آتا ہے۔ نماز کا شرک دکھ کر آتا ہے کیا؟ نہیں آتا دکھ کر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ تو بزرگان دین وہی نماز قابل قبول ہوں گے جو ہم اللہ کے واسطے پڑھیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو لوگ بدعات کرتے ہیں، بدعات، رسوم و خرافات، اور وہ چاہے اس کو بہت اچھا سمجھتے ہو اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہو کہ اس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، تب بھی یہ عمل اللہ کے پاس مردود ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ بولو کیسے ہو؟ چلو بھئی آپ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، آپ 3 پڑھ لو، آپ کی نماز ہوں گی کیا؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھی آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، میرے 1 رکوع زیادہ ہوا اور میرے جو ہے 2 سجدے زیادہ ہوئے۔ 2 سجدے زیادہ ہو کہ 2 لاکھ زیادہ ہو، ابھی آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جی رب نے کہا 2 رکعت پڑھنا تو 3 پڑھنے کی ضرورت، بولو رب نے کہا 2 پڑھنا تو 1 پڑھنے کی ضرورت۔ بدعات وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بننا ہے۔ بھئی اللہ نے کہا، کیا کہا؟ بولو ظہر کی 4 رکعت پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ ظہر کی 5 رکعت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ بھی حکم چلا رہا ہے۔
اللہ کہہ رہے میرا حکم ہے مانو. ابھی بندہ 5 رکعت پڑھ رہا ہے تو گویا یہ بھی حکم چلا رہا ہے. نعوذ باللہ. بات سمجھ گئے؟ تو بدعات وہ چیز ہے جو خدا کے ساتھ پارٹنر بننا ہے. جیسا میرے اللہ نے کہا، کیا کہا بولو؟ رمضان شریف کے 29 یا 30 روزے رکھنا. اگر کوئی بندہ رمضان شریف کے 32 روزے رکھ لے، کیا کہے میں 2 دن مزید بھوکا رہا، تو یہ بولو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بولو؟ یہ اپنے طرف سے حکم لگا رہا ہے. تو بدعات چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے، بدعات چاہے کتنی بھی اچھی ہو، لوگوں کو فائدہ بھی ہو، تب بھی وہ اللہ کے پاس مردود ہیں. وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے بزرگان دین جو سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کا حکم اور جو حضور نے کہا ہو. بس ہم کو اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. اس واسطے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کبھی بدعاتی کے پیچھے نماز مت پڑھو کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آخر وقت میں جب تم انتقال کرنے لگو اللہ تمہاری ایمان کو چھین لے. تو بدعاتی کے پیچھے کبھی اپنی نماز بولو خراب نہیں کرنا ہے. بدعاتی کے پیچھے کبھی اپنی نماز خراب، ہاں بھائی کبھی کبھی پڑھ لیا، مستقل بدعاتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ورنہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ وہی عمل قابل قبول ہے بزرگان دین جو سنت کے مطابق ہو، وہ اللہ کے پاس مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے. جو سنت کے مطابق نہ ہو مردود ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.